وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عطیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماہوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد الحمدللہ حج سے آنے کے بعد سلسلہ تصوف کو ہم پھر سے شروع کر رہے ہیں. آج اس درس تصوف میں جس ذات کو سرنامہ سخن بنا رہے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں، سید العارفین والعاشقین، امام الواصلین، زہد الانبیاء، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات. عزیزان محترم، ہر جمعہ المبارک کے بعد درس تصوف ہوتا ہے. ہم نے 2 سال یہ سیکھا کہ تصوف کی تعریف کیا ہے، پھر 2 سال ہم نے یہ سیکھا کہ تعلیمات تصوف کیا ہیں، پھر اب تقریباً عرصہ دراز 3 سال سے زیادہ ہو چکا ہے ہر جمعہ کو ہم کسی ایک ولی جو اس مہینے میں جس کا عرس ہو اس کی تعلیمات، اس کی استقامت، ان کی کرامت کو زیر بحث لاتے ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ 2-3 باتیں ذہن نشین رکھیں کہ ہم ہر جمعۃ المبارک پر کسی نہ کسی ولی کا ذکر کیوں کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہر جمعۃ المبارک پر درس تصوف ہوتا ہے، کسی نہ کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو دوستو اس کا سبب یہی ہے، ایک تو یاد سے یاد ہوتی ہے، جن کو ہم یاد رکھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بھول جائے. اور میرے اس جملے کے پیچھے کوئی فن خطابت نہیں ہے، رب کا قرآن ہے. اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، اگر کوئی رشتہ کام آئے گا تو متقین کا رشتہ کام آئے گا. سورہ زخرف کے اندر یہ آیت موجود ہے. اب خلیل کہتے ہیں دوست کو، اور خلیل جو ہے وہ ہے خلال سے. کبھی آپ کے دانت میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو آپ ٹوتھ پک کے ساتھ خلال کرتے ہیں، کس چیز کا جو اندر چھپی ہوتی ہے، یعنی اتنا گہرے سے گہرا تعلق، اتنا گہرے سے گہرا رشتہ بھی قیامت والے دن دوستی والا دشمنی میں بدل جائے گا، سوائے ان متقین کے.
آپ کہیں گے کہ متقین کو کیسے ہم جانچیں گے؟ ان اولیاء الا المتقون، جن کو لوگ اولیاء کہتے ہیں یہی متقین ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اللہ کے قریب والے ہوتے ہیں، اور جو قریب والا ہوتا ہے وہ جس ذات کے قریب ہوتا ہے اس ذات کو منوا دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو قیامت والے دن کوئی ولی کام نہیں آئے گا، کوئی متقی کام نہیں آئے گا، اللہ نے قرآن میں نفی فرما دی، فرمایا جن رشتوں کو تم سب کچھ سمجھتے ہو یہ کام نہیں آئیں گے، کام آئیں گے تو صرف یہی ولی کام آئیں گے، تقوی والے کام آئیں گے۔ وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر انبیاء تو فیض ہوتے ہیں، وہ تو کام آئیں گے، لیکن تقوی کے اعلیٰ درجے پر صدیق اکبر بھی فائز ہے، حضرت فاروق اعظم بھی فائز ہے، حضرت عثمان غنی بھی فائز ہے، حضرت مولا علی بھی فائز ہے، حسنین کریمین بھی فائز ہیں، خاندان نبوت کے افراد فائز ہیں، اولیاء کرام فائز ہیں۔ جو متقی ہے قرآن کہتا ہے قیامت والے دن انہی کا تعلق قائم ہوگا، باقی سارے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ قیامت والے دن ان کا تعلق کام آئے گا، تو اگلی بات بھی آپ ذہن نشین رکھیں، تعلق ہوگا تو کام آئے گا۔ اگر یہاں آپ کا ان سے تعلق ہی نہیں ہے تو پھر کام کیسے آئے گا؟ تعلق ہوگا تو کام آئے گا، تعلق اور نسبت ہوگی تو کام آئے گی۔ اگر نسبت نہیں ہوگی، یہاں آپ کہتے رہے کہ ہم تو اولیاء سے دور ہیں، ہمیں تو اولیاء سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی ہمارا اولیاء سے تعلق نہیں، تو جب یہاں آپ انکار کریں گے تو قیامت والے دن آپ کیسے اس درجے پر پہنچ سکیں گے کہ ان کی نسبت تمہیں کام آئے؟ ارے ہمارا تو کوئی علمی مقام نہیں، ہمیں تو تصوف کا شاید تے کی بھی خبر نہیں، مگر وہ عاشق رسول عبد الرحمن جامی، اتنا بڑا عاشق، اتنا بڑا عالم، جن کی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں میں جب اس آیت کو پڑھتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تو میرے دل میں ایک سوال قائم ہوتا تھا کہ میں نے درس نظامی پڑھ لی، کریمہ سے لے کر دورہ حدیث تک سارے علوم پڑھ لیے، میں نے منطق پڑھ لی، میں نے فلسفہ پڑھ لیا، میں نے ملا جامی کو یاد کر لیا، میں نے حمداللہ پڑھ لی، میں نے یہ ساری کتابیں پڑھ لی، کتاب النافع پڑھ لی، میں نے عقائد مسائل پڑھ لیے، میں نے متکلمین کو پڑھ لیا، لیکن میری نسبت تو کسی متقی سے تو ہے نہیں، تو وہ بھی تو ہونی چاہیے۔ تو عبد الرحمن جامی نے نظر دوڑائی ہر طرف کہ کوئی ایسا متقی ہو جس کی نسبت قیامت والے دن میرے کام آئے، تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ان پر نظر ٹھہری، فرماتے ہیں میں چل پڑا، جیسے پہنچا تو سب سے پہلے میری نظر ان کے استبل پر پڑی۔ جیسے میں استبل میں گیا، بڑے قیمتی گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور بڑے قیمتی جانور کھڑے تھے، تو میں نے کہا نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارت، کہ مرد وہ تو نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، جیسے ہم لوگ پیروں کی گاڑی پہ نظر رکھتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کی گاڑی اچھی ہے تو مرید ہوتے ہیں، اگر عام گاڑی ہے تو بیعت نہیں ہوتے۔ ایک یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ذہن موجود ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ دیکھو جی اتنی قیمتی گاڑی پہ آئے، یہ کیسے پیر ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے فوراً ہی ولایت کا پیمانہ اپنے ہاتھ میں رکھا، جس کو مرضی ہے داخل کر دے، جس کو مرضی ہے خارج کر دے، تو یہ ایک پرانی سوچ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں گیا استبل میں نے کہا نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارت، مرد وہ تو نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ فرماتے جو عقیدت و محبت میں لے کے گیا تھا میں پیچھے موڑ آیا، جیسے آج کل ہم پیروں کے آستانے پہ جاتے ہیں، وہ جی پیر صاحب نے تو فلاں کو ساتھ بٹھایا تو مجھے پوچھا نہیں میں نہیں جاؤں گا، فلاں کو چائے پلائی مجھے نہیں پوچھا میں نہیں جاؤں گا، فلاں بندے کو کھانا کھلایا، یعنی ہماری عقیدتیں اپنی مراد بر مبنی ہیں۔ کاش ہم اپنے پیر کے مرید ہوتے، اپنی مراد کے مرید نہ ہوتے، کاش ہم اپنے پیر کے مرید ہوتے، اپنی مراد کے مرید نہ ہوتے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارد، مرد وہ نہیں جو دنیا کو دوست رکھے۔ میں واپس آ گیا، جیسے میں واپس آیا رات کو سویا، کیا خواب دیکھتا ہوں، قیامت پپا ہے۔ تو جیسے ہی میں اللہ کے حضور پیش ہوا، اللہ نے فرمایا عبد الرحمن جامی تو نے بڑے بڑے علوم و عرفان کو اپنے اندر سمو رکھا ہے، قرآن کو اپنے اندر سمو رکھا ہے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرماتے میں جب جنت میں جانے لگا، ایک شخص مجھے ملا، اس نے کہا
ایک 4 آنے تم نے ادھار لیے تھے، پہلے میرا وہ قرضہ دو یا اپنی نیکیاں دو، نہیں تو میں تمہیں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ مشاہدہ کروایا جا رہا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کی عملی تصویر دکھائی جا رہی ہے خواب کے اندر۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں پر رک گیا، بڑا پریشان ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں خواجہ عبید اللہ احرار کا گزر ہوتا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں عبد الرحمن جامی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے حافظ، اتنے بڑے صوفی اور عاشق کھڑے ہو، جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ حضور والا میں نے اس آدمی کا قرضہ دینا تھا اور یہ کہتے ہیں مجھے یا نیکیاں دو یا قرضہ دو۔ آپ نے فرمایا سامنے کمرہ دیکھا ہے، وہ ان کا حجرہ تھا، وہاں چلے جاؤ، وہاں مال و متاع کافی رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے اس کو دے دو، قرضہ ادا کرو، فوراً جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرماتے میری آنکھ کھل گئی، پھر میری آنکھ یہ نہیں کھلی، پھر میری یہ والی آنکھ کھل گئی، وہ میرے دل کی آنکھ کھل گئی، وہ مشاہدہ کے اعلیٰ درجے پر، وہ مقام پر میں فائز ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں سیدھا صبح پہنچا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ جب میں گیا تو آپ درس قرآن دے رہے تھے، درس حدیث دے رہے تھے، طالب علموں کو سامنے بٹھا کے پڑھا رہے تھے۔ یہ ہماری آج یہ بیماریاں ہمارے گل پڑی ہیں جن کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، ورنہ ہمارے پیر ہوتے وہی تھے جو شیخ الحدیث ہوتے تھے یا شیخ القرآن ہوتے تھے۔ عزیزان محترم، فرماتے میں جا کے بیٹھ گیا، ادب قرآن کی وجہ سے آگے نہیں گیا، ادب حدیث کی وجہ سے سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ آپ جب فارغ ہوئے فرمانے لگے عبد الرحمن جامی کیسے آنا ہوا؟ حضور والا مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا مرید ہوتے تو کل ہوتے، تم تو استقبل دیکھ کے چلے گئے تھے، مرید نہیں ہوئے چلے گئے، اب کیوں مرید ہوتے ہو؟ حضور مہربانی فرمائے کل میں مقام مشاہدہ پر فائز نہیں تھا، میں واپس چلا گیا، بدگمانی میرے دل میں آ گئی، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، حضور مجھے بیعت فرما لیں۔ فرمانے لگے اچھا کل جو جملہ کہا تھا ذرا پھر کہو۔ اولیاء جواسیس القلوب ہوتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، وہ دلوں کے اشارے سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے جناب میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ فرمانے لگے آپ نے کل کہا نہیں نا مرد آنکس کے دنیا دوست دارد، کہو نا ذرا۔ آپ نے فرمایا نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارد۔ فرمایا عبد الرحمن جامی ایک جملہ میرا بھی ساتھ ملا لو، نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارد اگر دارد برائے دوست دارد۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، اگر وہ رکھتا ہے تو اس کے لیے رکھتا ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ ہر جمعۃ المبارک پہ پروگرام کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جہاں دل کرے آپ نسبتیں قائم رکھیں تاکہ قیامت والے دن یہ نسبت آپ کے کام آ سکے۔ ایک بات۔ دوسری بات، دقائق الاخبار کے اندر یہ حدیث پاک ہے، لکھنے والے امام غزالی، کتاب لائبریری میں موجود ہے، باحوالہ دکھا سکتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ فلاں شخص کو جہنم میں بھیج دو۔ اب فرشتے بندے کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، اللہ فرمائے گا جبریل اس بندے کو قریب کرو، اس سے پوچھو کبھی اس نے کسی عالم یا کسی ولی سے محبت رکھی ہے؟ اب تقویٰ کی بات ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم ہوتا وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اگر کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو، ڈرتا نہ ہو، تو صرف اس نے بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، کتابوں سے اس کو فیض نہیں ملا۔ کیوں مزمل صاحب توجہ ہے آپ کی؟ تو کتابوں کا بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے، پتہ اس کو کسی بات کا نہیں۔ اب اللہ فرمائے گا جبریل سے پوچھو کسی عالم سے، متقی سے، ولی سے اس نے محبت رکھی؟ اس نے کہا نہیں جی ہم تو زبان درازی، وہ کہے گا زبان درازی کرتے رہے، ہم تو کب علماء کے قریب ہوئے ہیں، ہم تو کبھی بیٹھے نہیں۔ اللہ فرمائے گا اس سے پوچھو کبھی اپنے بیٹے کا نام کسی عالم کے نام پہ رکھا؟ جی بالکل نہیں رکھا۔ اچھا کسی عالم کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے؟ جی نہیں کھایا۔ کسی عالم کے مکان میں زیارت کی نیت سے رات کو قیام کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا جبریل سے پوچھو کبھی اس نے کسی ایسے آدمی کو دوست بنایا ہے جو علماء کو دوست رکھتے ہیں؟
بھئی ہم دور دراز تک علماء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اولیاء کی، متقین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، تو دوست کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ فلاں اللہ والے سے بڑا پیار کرتا ہے، اور وہ اللہ والا جاہل نہیں ہے، عالم بھی ہے اور اللہ والا بھی ہے۔ اب تو قحط الرجال الا ماشاء اللہ، عالم بھی ہوں اور ولی بھی ہوں، دونوں چیزیں، ورنہ جدا جدا کر دیے گئے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب تک خانقاہ و مدرسہ ایک تھا جدائی نہیں تھی، اب مدارس بھی علیحدہ ہو گئے، خانقاہیں بھی علیحدہ ہو گئیں، اور اس کا جو اثر ہے اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، اور آپ بہتر اس پہ بولتے بھی رہتے ہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرمائے گا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہیر رانجھے کی داستان نہیں ہے، محبوب کا فرمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، پھر اللہ فرمائے گا جبریل اس سے پوچھو اس نے کبھی کوئی ایسا یار بنایا ہے جو علماء کو یار رکھتا ہو؟ کوئی ایسا دوست بنایا ہے جو علماء کو دوست رکھتا ہو؟ انہوں نے کہا جی فلاں ایک شخص تھا، وہ میرا دوست تھا اور وہ علماء کو دوست رکھتا ہے۔ اب میرے آقا کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرمائے گا جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دے، میں ایسے کسی شخص کو جہنم میں نہیں بھیجتا جو ایسے آدمی سے یاری رکھے جو اولیاء کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، علماء کو اپنا دوست۔ دقائق الاخبار امام غزالی کی کتاب ہے، میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے، توجہ ہے آپ۔ تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ ولیوں کے نام پہ دسترخوان سجایا جائے، لوگوں کو بلایا جائے، پھر ان کو کھانا کھلایا جائے، تاکہ یہ دسترخوان قیامت والے دن بخشش کا سبب بن جائے۔ اب تیسری حدیث پاک بھی سنا دو۔ بہارستان کتاب ہے، عبد الرحمن جامی نے اس کو لکھا ہے، تشریح کیا ہے، گلستان بوستان کی شرح ہے۔ حدیث پاک ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے سے پوچھو ان کے محلے میں فلاں بزرگ رہتا تھا، اس نے کبھی اس کا نام سنا ہے؟ اس کا نام سنا ہے؟ وہ کہے گا جی رہتے تو پاک پتن میں تھے، نام تو سنتے تھے بابا فرید الدین کا، گئے کبھی نہیں ہے۔ رہتے تو بغداد میں تھے، نام تو سنتے تھے غوث الثقلین کا، گئے نہیں ہے۔ رہتے تو اجمیر میں تھے، نام سنتے تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، گئے تو نہیں ہیں۔ رہتے ملتان میں تھے، نام سنتے تھے بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، گئے تو نہیں ہیں۔ رہتے قصور میں تھے، نام تو سنتے تھے بابا نقیب اللہ شاہ کا، گئے تو نہیں ہیں۔ رہتے قصور میں تھے، نام تو سنتے تھے بابا بلے شاہ کا، گئے تو نہیں ہیں۔ رہتے ملتان میں تھے، نام سنتے تو تھے غزالی زماں کا، گئے تو نہیں ہیں۔ رہتے ملتان میں تھے، نام سنتے تھے حافظ جمال اللہ ملتانی کا، گئے تو نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ پاک شہید کا نام سنتے تھے، گئے نہیں ہیں۔ اللہ فرمائے گا جس کے دل میں میرے کسی ولی کا نام موجود ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہاں پروگرام کرانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، جب آپ آئیں تو کبھی آپ بابا فرید الدین کا نام سنیں، کبھی آئیں تو غزالی زماں کا نام سنیں، کبھی آئیں تو بابا نقیب اللہ شاہ کا نام سنیں، کبھی آئیں تو آپ حافظ جمال اللہ کا نام سنیں، کبھی آئیں تو آپ بغداد کے شہزادے کا نام سنیں، تاجدار بغداد کا نام سنیں، کبھی آپ اجمیر کے شہنشاہ کا نام سنیں۔ ارے جب یہ نام آپ کو پک جائیں گے، آپ کے سینے میں ہوں گے، سینہ مدینہ بن جائے گا، پھر آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، میں نے حوالہ لگا کے رکھا ہوا ہے، نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، کوئی صاحب دیکھنا چاہے تو دکھا دیں گے، ویسے اگر تبرک کے طور پہ دیکھنا چاہے تب بھی دکھا دیں گے، یقین نہ آئے تو جب بھی دکھا دیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے تو دیدار خداوندی ہوا، دیدار خدا ممکن ہے، یہ فتاوی شامی کے اندر کئی باب موجود ہیں۔ ہاں جی، بعد میں کوئی فتویٰ نہ لگایا جی عجیب بات کر دی، ایسے ممکن نہیں ہے آنکھوں سے، لیکن ممکن ہے۔ یہ جو جان ہے نا یہ دینی پڑتی ہے تب وہ ملتا ہے، اپنا آپ جب نہیں رہتا تو پھر وہ ملتا ہے، جب تک اپنا آپ ہے پھر وہ نہیں ملتا۔ تو لکھا ہوا ہے اس میں کہ حضرت بایزید بستامی کو دیدار ہوا، حکم ہوا بایزید قیامت تک جو تیرا نام یاد رکھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو نام یاد کروائے جاتے ہیں۔ اچھا پھر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا ٹھیکہ تو نہیں ہے، آپ یہ کرتے باقی تو کوئی نہیں کرتا کسی خانقاہ پہ۔ ہاں ہم یہ ٹھیکہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی یہ بات منسوب ہے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ بات منسوب ہے۔ ایک مقام آتا ہے، اب میں اس کا نام نہیں لیتا،
یہاں پہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو ایک تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر بات جو ہے وہ سٹیج پہ بیان نہیں کی جاتی، یہ مسائل ہے، مسائل بنتے ہیں۔ ایک ولی پر ایک ایسا مقام ہے، تو اس کا میں نام نہیں لیتا ابھی، جو بندہ اس ولی کے چہرے کو دیکھتا ہے جنتی ہو جاتا ہے۔ نشانی یہ ہوتی ہے کہ سایہ گم ہو جاتا ہے، جیسے حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم استغراق میں چلے گئے تو سایہ گم ہو گیا۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ سایہ گم ہو جاتا ہے، یہ عالم استغراق ہوتا ہے، محو ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا مقام آتا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ ان کو دیکھے جنت، یار یہ چوکیدار کو کہو یہ جو باہر بیٹھا ہے یہ ان لوگوں کو پیچھے بھیجے، یہ پہلے آ کے گھنٹہ ادھر دیکھتے ہیں بھی جگہ کہاں ہے، ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ باہر بیٹھا ہوا گیٹ پہ کیا کر رہا ہے؟ درود شریف پڑھیں۔ عجیب لوگوں نے ایک مزاج بنا رکھا ہے، ادھر سے ننگے سے رہیں گے، یہاں پہ ٹوپی باندھنا پہننا شروع کر دیں گے یا رومال باندھیں گے تاکہ سارے دیکھیں اس کو رومال باندھنا آتا ہے، کوئی ادب۔ اور آپ یاد رکھیں دنیا داروں کی مجالس میں اور صوفیاء کی مجالس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیسا فرق ہوتا ہے؟ آپ کوئی کول خانی پہ نہیں بیٹھے کہ آپ ایسے پاؤں کر کے آگے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، یہاں پوچھا جائے گا۔ پوچھنے کا سبب کیا ہے، کیوں پوچھا جائے گا؟ آپ نے دنیا داروں کی محفلیں دیکھی ہیں یا رشتہ داروں کی محفل دیکھی ہیں؟ کبھی تاجداروں کی محفل میں جائیں تو اس کے آداب کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں تاجدار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ بابا فرید الدین کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، ان کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں۔ میں معاذ اللہ کوئی اپنا نام یا اس خانقاہ کا نہیں لے رہا، میں جن کا ذکر ہے، جن کی مجلس ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنے حلال جانور ہیں، بھینس دیکھ لیں، بکری دیکھ لیں، جب وہ بیٹھتی ہے اپنے دونوں پاؤں پیچھے موڑ کے بیٹھتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور کبھی آپ کو موقع ملے تو کتے کو دیکھنا کیسے بیٹھتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں آپ بیٹھے کس کے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے اب مجلس کے اندر بڑے سادات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے کسی کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ لیا، یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ تو یہ آپ یہاں پہ صرف تقریر سن کے کان کا چسکا پورا نہیں کرتے، یہاں جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو وارد کرنا ہے، یہ تصوف ہے۔ اس ورود کا نام تصوف ہے، اپنے اوپر وارد کرنا ہے، یہ نہیں ہے جن لوگوں کی ٹانگوں میں درد ہے یا شرعی عذر معذور ہے وہ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کی ٹانگیں سلامت ہیں، اور اللہ کرے وہ سلامت ہی رہے۔ ہاں جی، یہ تربیت ہے۔ تو جب آپ گھر سے چلتے ہیں تو سر پہ ٹوپی رکھ کے اسی وقت آ جائیں، یہاں نمبر نہ بنایا کریں، سامنے کھڑے ہو کے رومال باندھیں گے تو کہیں گے یار بڑا نیک ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ بے ادب ہے، ادھر سے ننگے سے رہے یہاں پہن رہا ہے۔ تو جو نمبر آپ بنانا چاہتے ہیں وہ نمبر ختم ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، یاد ہے کسی کو؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کی رحمت اللہ علیہ، تو جو ولیوں کو دیکھتا ہے تو ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جاتے ہیں۔ شیخ نے بلایا اور اپنے مرید خاص کو راز کی بات بتائی کہ فلاں 3 دن مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوگی، جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا اور جو لوگوں کو بتائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ایک راز تھا، ایک راز تھا۔ راز کچھ اور ہوتی ہے، نیاز کچھ اور ہوتی ہے۔ حکم یہ تھا آدم اس شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، رضا یہ تھی کہ جائے، کیونکہ ہم جب گندم کھاتے ہیں ہمارے وجود سے عبداللہ پیدا ہوتے ہیں، یہ کھائیں گے تو رسول اللہ پیدا ہوں گے۔ آدم کا جنت سے آنا اپنے لیے نہیں تھا، رسول اللہ کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنے لیے نہیں تھا۔ تو یہ راز کچھ اور ہوتے ہیں، اسرار کچھ اور ہوتے ہیں، مشاہدات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا، جو بتائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب یہ چونکہ حضرت خواجہ قطب سے بھی ہے، خواجہ معین الدین سے بھی ہے، تو چلو خواجہ معین الدین کا ذکر کر لیتے ہیں، وہ پیر ہیں، یہ مرید ہیں۔ تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کو جو بتائے گا جہنم میں جائے گا، جو دیکھے گا جنت میں جائے گا۔ اب حضرت خواجہ معین الدین والملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ صبح جاتے ہیں، ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، لوگو 3 دن میرے پیر اس مقام پر ہوں گے، آ کے زیارت کر لینا، زیارت کر لینا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، 90 لاکھ بندے نے آپ کی زیارت کی۔ جب آپ اس کیفیت سے بہر آئے نا تو پوچھا یہ کس نے کام کیا؟
سارے خلیفے ہاتھ باندھ کے کھڑے گئے، حضور ہم سے یہ خطا نہیں ہوئی، ہم تو اپنا آپ دیکھتے رہے، ہم جنت میں، باقی تو کسی کی پرواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ معین الدین کا کام ہوگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، معین آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ حضور آپ نے فرمایا تھا جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا، جو بتائے گا جہنم میں۔ میں نے کہا 90 لاکھ امتی جنت میں جاتے ہیں نا، ایک میں جاؤں جہنم میں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مرشد نے سینے سے لگایا اور فرمایا معین الدین اصل ولایت یہ ہے کہ مخلوق خدا کے لیے درد رکھیں گے، یہ جنتی ہو جائیں، جنتی ہو جائیں، جنتی ہو جائیں۔ اصل ولایت یہ ہے کہ مخلوق خدا کے لیے درد ہو کے یہ جنتی ہو جائیں۔ تو جا تو 90 لاکھ کا مرشد بنے گا۔ اور پھر کائنات نے دیکھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے؟ میں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ 90 لاکھ مل کے ایک کو نہ پڑھا سکیں۔ کہتے جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا لکھا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں۔ انڈیا کے اندر ایک 100 سالہ جشن ہوا تھا اور اس کی صدارت اندرا گاندھی نے کی تھی۔ تو انہوں نے تو لکھا ہے کہ 50 لاکھ مولوی تھے اور اتنے تھے، چلیں 10 لاکھ ہی لگا لیں۔ ایک بندے کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ بشرطے کہ وہ اس کی آنکھیں سلامت ہوں۔ بعض اوقات ایک والے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات نابینا بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کرے آنکھیں چاہے نہ ہوں، دل کا بندہ اندھا نہ ہو۔ اندھا العام عام القلب، اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہو۔ ظاہری آنکھیں سلامت ہو تب بھی کام چل جاتا ہے، دل کا اندھا ہو تو پھر کام نہیں چلتا، مسائل بنتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جشن 100 سالہ کے اوپر اندرا گاندھی کی صدارت کرائی، اور وہ جب سٹیج پہ بیٹھی تھی، اب وہ مولوی کوئی نابینا تو نہیں تھے، آنکھیں تو ان کی ظاہری سلامت ہی تھی نا۔ اب وہ 10 لاکھ، میں فگر کم کر رہا ہوں، ویسے انہوں نے تو زیادہ لکھا ہے، 10 لاکھ ملا کسی کو دیکھ رہے ہوں اور 20 لاکھ آنکھیں بنتی ہیں، 20 لاکھ آنکھیں ایک کو دیکھ رہی تھی، تو اندرا گاندھی مسلمان نہیں ہو سکی۔ معین الدین آپ کی نگاہ کی کیا کہنے، آپ کی ایک نگاہ سے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہے۔ معذرت کے ساتھ تمہید باندھتے باندھتے دور چلے گئے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 571 ہجری میں ہوئی ہے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد صاحب کا نام ہے قاضی جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ملتان میں ایک موضع ہے جس کو آج کل کوٹھے والا کہتے ہیں، وہاں پر آپ کے والدین کی مزار ہے۔ اگرچہ دوسری کتابوں میں دوسری جگہ بھی ہے، لیکن زیادہ کتابوں کے اندر ملتان کا ذکر ہے۔ تو جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اتر میں تھے، تو والدہ ماجدہ کسی ہمسائے کے گھر میں گئی، تو اس وقت چونکہ لوگ اتنا محبت اور قرب رکھتے تھے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی آم کی فصل ہوتی، کوئی ہمسایہ توڑ بھی لیتا تو یہ سمجھا جاتا کہ ان کا بھی حق ہے۔ اگر کوئی حل ہوتے تو یہ وہاں پہ اتنا شدت نہیں ہوتی تھی جو آج کل نظر آتی ہے دیکھنے میں۔ تو ہمسایوں کے گھر آپ کی والدہ جب گئی نا، تو دل نے کہا کہ یہ بیر کا درخت کھڑا ہے، ایک بیر توڑ لوں۔ جب آپ نے بیر کو ہاتھ لگایا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے شکم اتر میں منع کرتے، اماں اجازت نہیں لی، نہیں کھانا۔ اب کوئی بندہ باہر جا کے کہے جی عجیب بات ڈاکٹر صاحب نے سنا دی، بندہ اتنا PhD اسکالر ہو ایسی باتیں کرے، یہ تو ہوا میں اڑنے والی ہیں، ہم تو نہیں مانتے۔ اب جو انکار کریں گے تو ان کے گھر سے میں بھی ایک حوالہ دے دیتا ہوں، ایک حدیث بتا دیتا ہوں اور ایک حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، یہ ان کی جو والدہ تھی نا، خالہ اور بھانجی تھیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے، نشان ہم نے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں اے مریم، جب میں آپ کے سامنے آتی ہوں تو جو میرے پیٹ میں ہے وہ تمہارے پیٹ والے کو سلام کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ روحانیت سلامت ہو تو کنیکشن باقی رہ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ تو چلو حدیث تھی۔ اب آتے ہیں جو اعتراض کرنے والے ہیں، ان کے گھر سے بھی ایک حوالہ دے دوں۔ ایک کتاب ہے حیات ولی، اور لکھنے والے جو ہے وہ حافظ عبد الرحیم ہے، جو الباتاسا والے قیدے والے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اب شاہ ولی اللہ وہ ہیں جن کو ہر مکاتب فکر کا بندہ اپنا پیشوا مانتا ہے، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جو بھی ہوں، سارے کہتے ہیں شاہ ولی اللہ ہمارا تھا۔ تو وہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا، تو ایک عورت آتی ہے، اس نے دروازے پہ دستک دی کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے۔ جب کھانے کے لیے اس نے کچھ مانگا،
آپ نے گھر میں روٹیاں رکھی ہوئی تھی، ایک روٹی دی، پھر دوسری دے دی، پھر تیسری دے دی، 8-9 روٹیاں اٹھا کے دے دی. تو گھر والوں نے پوچھا شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے، آپ کیوں دے رہے تھے؟ فرمایا جو میرا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، مجھے پیٹ سے کہہ رہا تھا ابا جان اس کو اور ضرورت ہے، اور اٹھا کے دے دو، اور اٹھا کے دے دو، اور اٹھا کے دے دو، اور اٹھا کے دے دو. تو تمہارے پیٹ میں کلام کر سکتے ہیں تو ہمارے کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں سمجھ گئی بات آپ کو؟ تو شاہ ولی اللہ بھی ہمارے ہیں، ان کے نہیں ہیں، وہ تو ویسے ہی چمٹے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو رمضان المبارک کا مہینہ، اس وقت تو یہ تھے نہیں چاند دیکھنے والے، یہ بتائیں کہ یہ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا؟ محکمہ موسمیات تھے ہی نہیں، یہ دوسرے جو تھے یہ تھے نہیں چاند دیکھنے والے. تو بڑی پریشانی ہوئی کہ صبح روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ایک مجذوب کا گزر ہوا، انہوں نے کہا لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قاضی جمال الدین کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ ولی کامل ہے اور مادرزاد ولی ہے، اگر وہ صبح سحری کے بعد دودھ پینا چھوڑ دے تو سمجھ لینا روزہ ہے. اور اسی دن لوگوں نے روزہ اسی وجہ سے رکھا کہ آپ نے سحری کے بعد دودھ نہیں پیا، پھر افطاری کے بعد پیا ہے. جو سعید روحیں ہوتی ہیں وہ پیدائشی سعید ہوتی ہیں، ہاں یہ بات یاد رکھنا. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن تھے. پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، آپ عالم تھے بہت بڑے اور خود کتابیں پڑھایا کرتے تھے، اور ایک مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا. تو آپ فقہ حنفی کی کتاب النافع پڑھ رہے تھے. آپ نے پوچھا بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور کتاب النافع پڑھ رہے ہیں. فرمایا تمہارے لیے یہ علم نافع ہوگا. وہ پہلے علم حاصل کرتے تھے پھر تصوف کی دنیا میں جاتے تھے، ہم لوگ علم نہیں پڑھتے پہلے تصوف کی دنیا میں جاتے، اس لیے گمراہ ہو جاتے اور پھر گمراہ ہوتے بھی ہیں، گمراہ کرتے بھی ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک بات کی تھی ایک پروگرام میں، شاید میرا شریف میں میں نے اپنے خطاب میں ایک بات کی ہے. اب مجھے میرا دل کر رہا ہے میں دوبارہ بھی کر دوں. ذرا خوش ہو کے کہیں سبحان اللہ، زور سے تھوڑا سا کہیں. یہ جو سوئے ہوئے ہیں اس لیے کہا ہے تاکہ وہ سبحان اللہ کے ذکر سے جاگ جائے. ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی چیز اصل ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی. اللہ نے پوری کائنات جو ہے اجداد پر بنائی ہے اور اصل کی طرف لوٹتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا. ہماری جو باڈی ہے نا، اس کے اندر بلڈ ہے، خون ہے نا، تو خون کی جو اصل ہے وہ باڈی ہے، ٹھیک ہے. اور اس انسان کی اصل آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ جو ہے نا اربع عناصر ہیں. ہر چیز کی کوئی اصل ہے، پوری کائنات کی اصل میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی چیز اپنی اصل چھوڑ دیتی ہے، کوئی چیز اپنی اصل چھوڑ دیتی ہے وہ ناپاک رہتی ہے، اور جب وہ اپنی اصل کی جانب چلی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. یہ قانون میں نے آپ کو ایک بتایا ہے. اگر آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. یہ بتائیں کہ یہ جو جانوروں کی گوبر ہوتی ہے یہ حرام ہوتی ہے حلال ہوتی ہے؟ بولیے. حرام ہوتی ہے نا، اس کو کھاتا تو کوئی نہیں ہے. لیکن جب یہ اس کو آپ کھاد بنا کے زمین میں ڈالتے ہیں، اس کی اصل ہے مٹی. اب جب یہ گوبر مٹی کے اندر گئی، اپنی اصل میں گئی، اور وہاں آپ نے سبزی لگائی، پھر آپ نے وہ کھیرے کھائے، پانی تو گٹر کا تھا. پھر آپ نے وہ سبزی گوبھی کھائی، پانی تو گٹر کا تھا. جب یہ گندگی اپنی اصل کی طرف لوٹی تو جب آپ کو وہ سبزی ملتی ہے وہ طیب ہے، طاہر ہے، آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ اصل میں جا کر پاک ہو گئی ہے. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اصل میں جا کر پاک ہو گئی ہے. تو اسی طرح انسان کی جو باڈی ہے، اس کی جو خون ہے، اس کی اصل یہ باڈی ہے. اگر آپ کے وجود کے اندر پیشاب ہو، آپ کے وجود کے اندر خون ہو، جب تک آپ کے وجود کے اندر ہے، آپ نماز پڑھیں تب بھی وہ پاک ہے، آپ جو ہے روزہ رکھیں تب بھی وہ پاک ہے، آپ حج کرنے کے لیے جائیں مینا میں تب بھی پاک ہے، عرفات میں جائیں یہ بلڈ تب بھی پاک ہے، آپ مزدلفہ میں جائیں تب بھی بلڈ پاک ہے، آپ طواف کر رہے ہیں تب بھی پاک ہے.
لیکن اگر یہ آپ کی باڈی پہ زخم ہو جائے اور بلڈ نکلے، جیسے یہ آپ کی باڈی کو چھوڑتا ہے تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے، جس جسم پہ لگتا ہے وہ جسم ناپاک ہو جاتا ہے، جس کپڑے پہ لگتا ہے دم مسفوح حرام ہوتا ہے، وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ یارو تم انسان اشرف المخلوقات ہو، جو تمہاری نسبت کو چھوڑے وہ تو پلید ہو جاتا ہے، جیسے لگتا ہے اس کو پلید کر دیتا ہے۔ تو جو میرے آقا کی، جو جان کائنات ہیں، جو میرے محبوب اصل کائنات ہیں، جو نبی کی نسبت کو چھوڑتا ہے وہ بھی پلید ہو جاتا ہے، جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کا بھی عقیدہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے قاری اللہ صاحب، توجہ نہیں کی آپ نے، میں نے کیا کہا ہے؟ تو جو چیز اپنے اصل سے جڑ جاتی ہے وہ پاک رہتی ہے۔ خون کی اصل یہ باڈی ہے، خون کی اصل گائے کی باڈی ہے، خون کی اصل جانور کی باڈی ہے، بشرطے کہ پاک ہو۔ دوسروں کی بات نہیں کر رہا، پلیتوں کا ذکر نہیں ہو رہا، پاکوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، کائنات کی اصل حضور ہے، بلڈ کی اصل جسم ہے، اور مرید کی اصل پیر ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ مرید کی اصل پیر ہے۔ جو پیر کے دامن میں مرید رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے، وہی بابا فرید بنتا ہے، وہی خواجہ معین الدین بنتا ہے، وہی خواجہ عثمان ہارونی بنتا ہے، وہی شہنشاہ بغداد بنتا ہے، وہی نظام الدین اولیاء بنتا ہے۔ ارے یہ ولی تب بنے ہیں جب انہوں نے اصل نہیں چھوڑی۔ جو اصل کو نہیں چھوڑتا وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے، اور جو اصل کو چھوڑتا ہے وہ ناپاک بھی ہو جاتا ہے، جس کے پاس بیٹھے اس کا بھی عقیدہ ناپاک کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو کھسک جاتے ہیں اولیاء کے در سے، پھر جس کے پاس بیٹھتے ہیں عقیدہ تو کسی کا سلامت نہیں چھوڑتے نا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ خود اپنی اصل کو چھوڑے ہیں۔ جو ٹرین سے پٹڑی اتر جاتی ہے نا تو پھر دوسروں کا بھی راستہ روکتی ہے، جو خود چلتی رہے وہ باقی بھی صحیح چلتے رہتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو چلیں بابا فرید کی طرف آتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گئے نا پاک پتن شریف میں، تو حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے تھے۔ تو ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور والا آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، سید ہیں، ولی ہیں، دیکھا نہیں آپ نے یہ حق فرید یا فرید کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ جی یہ حق اللہ یا اللہ کہیں، حق فرید یا فرید کہہ رہے ہیں۔ اور آپ میلے میں آ گئے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں میلے میں نہیں آیا، میں فذکرونی اذکرکم کی تفسیر پڑھنے کے لیے آیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ آپ کہتے نہیں تھوڑی دیر پہلے آپ کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی ہم آپ کو یاد کر رہے تھے۔ تو قانون یہ ہے جس کی آپ یاد کریں گے وہ آپ کو یاد کرے گا۔ خدا کہتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجلس میں یاد کرو میں فرشتوں کی مجلس میں، تم تنہائی میں میں تنہائی میں۔ تو فرماتے ہیں میں فذکرونی اذکرکم کی تفسیر پڑھنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا جناب کیسے؟ فرمایا یہ بابا فرید الدین حق اللہ یا اللہ کا نعرہ لگاتے رہے، آج اللہ مومنین کے دل سے حق فرید یا فرید کا نعرہ لگا رہا ہے۔ میں تو حق فرید یا فرید، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو پھر یہ ایسے طیب و طاہر لوگ ہیں جو ان کا نام پکارتا ہے قیامت والے دن وہ بھی جنتی ہو جاتے ہیں۔ میں نے حوالہ دیا نہیں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا۔ اچھا غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا نام وضو کر کے لے گا کبھی غریب نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو وضو کر کے میرا نام لے گا نا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں، ہمارے شجرے کے اندر ہے نا سیدنا محی الدین امر اللہ، شیخ محی الدین فضل اللہ، اولیاء محی الدین امان اللہ، معین محی الدین نور اللہ، غوث محی الدین قطب اللہ۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ وضو کر کے پڑھتے رہو، تم غریب نہ ہو جاؤ۔ اب تم نہ پڑھو اور پھر کہو جی غربت کے اثرات نظر ہیں، میں کہتا ہوں تم شجرہ ہی پڑھ لو تو غربت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تم مرتے نہیں پڑھتے نہیں، پھر کہتے ہو کسی نے تویز کر دیا۔ تویز سے کسی کا رزق بند نہیں ہوتا، تمہاری اپنی بدتمیز سے ہوتا ہے۔ تم نے تمیز ہی نہیں سیکھی پڑھنے کی۔ تمہیں پتا ہو کہ تمیز کیا ہوتی ہے، تمہیں پتا ہو کہ تم تو اب ہمارے ساتھ پتہ نا حشر کیا ہوتا ہے، سب کچھ ہمارے گھر میں ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں ایک بات سمجھائی، فرماتے ہیں ایک کے پاس ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک ہیرا تھا۔
ایک چور نے وہ ہیرا دیکھ لیا، اب اس کی نظر بڑی بری ہوگی، اس نے کہا یہ میں ہیرا وصول کروں۔ ممتاز صاحب سونا نہیں ہے، سونا ہی بن گئے ہیں، نہ سونے سے اہل دل، ملتا نہیں یہ سونا کسی نوحہ گھر کے پاس۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب وہ جناب والا ہیرا ایک کے دوست کے پاس تھا، دوسرے نے چور نے دیکھا، اس نے کہا جناب یہ میں لے لوں۔ جیسے آپ لوگ نیت رکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس فلاں چیز کیوں ہے، میرے پاس ہو۔ آپ یہ کہا کریں جس کی کوئی چیز دیکھیں اللہ اس کا بھی نصیب اچھا کر، اس کے وسیلے سے مجھے بھی عطا کر۔ حسد کا معنی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے کسی کو عطا کی ہے نا، اللہ سے مقابلہ کرنا ہے اس کو کیوں دیا ہے، اس لیے پھر بندہ جو کچھ بھی وہ بھی گواہ بیٹھتا ہے۔ حسد نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا۔ اب وہ جناب والا جو چور تھا اس نے کہا میں ہیرا لے لوں، اور جس کے پاس ہیرا تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تو لے لے گا تو پھر میں تجھے دیکھوں گا۔ اب چور نے یاری لگا لی جس کے پاس ہیرا تھا اس کے ساتھ۔ اب بات کو سمجھے، میں اس کو کھولوں گا نہیں، لیکن میں بعد میں کبھی کسی سے پوچھ بھی سکتا ہوں میں نے کیا کہا ہے۔ اب چور جو تھا اس نے اس سے یاری لگا لی کہ میں اسے ہیرا لے لوں۔ اب جس کے پاس ہیرا تھا وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، رات کو وہ ساتھ سوتے، دن میں چلتے کھاتے پیتے۔ اب جب رات ہوتی تو جو چور تھا وہ بندہ جب سو جاتا، جس کے پاس ہیرا تھا اس کے کپڑے دیکھتا، اس کی قمیض دیکھتا، تلاش کرتا، اس کو ہیرا نہ ملتا۔ 40 دن تک وہ مایوس ہو گیا۔ 40 دن کے بعد کہنے لگا حضرت مجھے اجازت دیں، جس چیز کی تلاش کے لیے آیا تھا وہ تو مجھے ملی نہیں، لیکن ایک بات یہ کہیں، مجھے بتائیں کہ میں اب چوری سے توبہ کرتا ہوں، چھوڑ دوں گا، میں دوبارہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا، چلو میں کھول دیتا ہوں اس بات کو۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تمہارے دل کے اندر میں 7 زمین اور آسمان اکٹھے کرو نہیں سماتا، مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ یہ حلول والا عقیدہ نہیں ہے، یہ حلول والا عقیدہ نہیں ہے، یہ بات کوئی اور ہے، یہ بات کوئی اور ہے۔ حلول والا عقیدہ اسلام کا نہیں ہے۔ بندہ خدا نہیں بنتا، خدا بندہ نہیں بن سکتا، یہ اس کے جلوے ہیں۔ تو شیطان دشمن ہے۔ اب یہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، آخر کار شیطان کہتا ہے تو نے اتنی بار توبہ کی، اللہ ہر بار تجھے معاف کر دیتا، میں تیری جان چھوڑ رہا ہوں، آئندہ تیری توبہ کی وجہ سے میں تجھ سے دور ہو رہا ہوں، تو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے، میری محنت رائے گاہ ہو جاتی ہے، وہ دفع ہی ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ جناب والا کہنے لگا میں تو جاتا ہوں، لیکن بتا دو ہیرا رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا جب رات کو تو بھی قمیض اتار کے سوتا تھا، میں بھی قمیض اتار کے سوتا تھا، تو میں نظریں بچا کر وہ ہیرا تیری جیب میں ڈال دیتا تھا، تو میری جیب میں تلاش کرتا رہتا تھا نا۔ سمجھ نہیں آئی؟ جب آپ نماز میں اشہدو ان لا الہ کہتے ہیں تو الفاظ ہیں اس بات کے کہ اس کو شیطان کو ایک تلوار لگتی ہے، اور جب آپ توبہ کرتے ہیں شیطان کو تلوار لگتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے شیطان کو بڑا کمزور دیکھا، رو رہا تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے جب کوئی بندہ اللہ کے ولی کی مجلس میں جائے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے، میں کمزور ہو جاتا ہوں، میں روتا ہوں کہ یہ میری یاری سے چلا گیا اور اللہ کے ولیوں کی یاری میں آ گیا، میرا تو کچھ نہیں بچا۔ تو کہا تم توبہ کرتے رہو، جو تو تمہارے اندر ہیرا ہے، جو تمہارے اندر خزانہ ہے، وہ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، الٹا تم سے مایوس ہو کے دور چلا جائے گا، تم سے دور چلا جائے گا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جو نظام الدین اولیاء کے پیر ہیں، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہیں، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پوتے مرید ہیں روحانی۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی باتیں ابھی تمہید باندھ رہا تھا، وقت ختم ہو گیا، 2 باتیں عرض کر کے پھر اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب کتابوں میں عورت کا نام بھی ہے اور مرد کا نام بھی ہے، اگر کسی نے عورت والی بات پڑھی ہو تو وہ فتویٰ نہ لگائے یہ تو عورت کی بات تھی، مرد پہ لگا کے سنا دی، دونوں باتیں موجود ہیں۔ ایک مرد آیا کہنے لگا حضور میری 4 بیٹیاں ہیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی مہربانی کریں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے خیال یار میں، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے، جو زندگی جو پانا چاہتے وہ خیال یار میں رہے۔ نہیں سمجھے بات، نہیں سمجھے؟ یہ خیال یار مرنے نہیں دیتا۔ اب چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، نہیں تو اس پر بھی میں بات کرتا، پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو۔ اب کہنے لگا حضور مہربانی فرمائے، آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی سے پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, फूंक मारी एक पत्थर के ऊपर, एक मिट्टी के ढेले के ऊपर, फरमाया घर जाके देखना, देखा तो सोना बना हुआ था। अब वो कहने लगा बाबा बड़ी मेहरबानी, सोना बनाने का तरीका भी बता दिया और सोना बना भी दिया। अब इंसान की फितरत है, जिसके पास 1 लाख हो वो कहते 2 हो जाए, जिसके पास 2 हो वो कहते 4 हो जाए। ये डबलंग के चक्कर ने तो हमें बर्बाद करके रख दिया। कनात नहीं है, शुक्र नहीं है। हालांकि कुरान फरमाते हैं लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। शुक्र हमने छोड़ दिया ज्यादती की तलाश में, इसलिए ना वो मिलता है ना ये मिलता है। अब जनाबे वाला घर गया, उसने एक बोरी मिट्टी की भरी और उसके ऊपर कुल वल्लाह शुरू कर दी। 1 दफा पढ़ी, 2 दफा पढ़ी, लाख मरतबा पढ़ दी। सुबह आया, कहते बाबा कुल वल्लाह आपने भी पढ़ी थी, सोना बन गया। कुल वल्लाह मैंने भी पढ़ी है, आपने 1 बार पढ़ी, मैंने 1 लाख बार पढ़ी, सोना नहीं बना। आप मुस्कुराए, फरमाया कुल वल्लाह से ही सोना बना है, मगर जबान तो फरीद की ले आना, जबान तो फरीद की ले आ। आज हम जेब में 50,000 लाख 2 लाख लेके खड़े होते हैं, फिर भी बदसकूनी में रहते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर को देखें, किसी ने आपको लंगर में अशरफियाँ भेजी तो उस वक्त हजरत बदरुद्दीन इसाक आपके खलीफा भी हैं, दामाद भी हैं, वो लंगर की ड्यूटी करते थे। आपने फरमाया ये सारा तकसीम कर दो, तो उन्होंने एक अशरफी बचा के रख ली कि कल को नमक खरीदेंगे। एक अशरफी, अपने लिए नहीं, मखलूक खुदा के लिए। तो एक अशरफी बचा के रख दी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाते हैं, इशा का वक्त है, नमाज पढ़ाते हैं, 2 रकात के बाद सलाम, फिर नमाज पढ़ाते, फिर सलाम, फिर सलाम। लोग कहते हैं हुजूर आज अजीब बात है, आप ऐसी इबादत कर रहे हैं जिसमें समझ नहीं आ रहा, आप सलाम फेरते हैं। आप खामोश रहे। थोड़ी देर गुजरी, आपने फरमाया मौलाना बदरुद्दीन इसाक खड़े हो जाओ। मौलाना बदरुद्दीन इसाक खड़े हो जाते हैं। आपने फरमाया ये बताओ कुछ बचा के तो नहीं रखा कल के लिए? हुजूर एक अशरफी बचा के रखी है। आपने फरमाया उठा के ले आओ। जब ले आए, हाथ पे रखा और फरमाया एक अशरफी बज़ाहिर तो कितनी छोटी है और बंदे और रब के दरमियान कितना बड़ा पर्दा बन गई है। नहीं समझ आई बात? आज हम लाखों रुपए अकाउंट में रख के फिर मुतमईन नहीं है। उन्होंने एक अशरफी को देखा और कहा इबादत की लज्जत चली गई। आज हम हलाल और हराम की तमीज को छोड़कर पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर हम मायूस रहते हैं, फिर हमें सुकून नहीं मिलता। काश हम बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की बात पर अमल करते। आप फरमाते हैं जो भी आ जाए हम खर्च करके सोते हैं, अपने जो बर्तन है उल्टे करके सोते हैं, कल के लिए कुछ नहीं बचा के रखते, क्योंकि हमारा माल तो खत्म हो सकता है, हमारा राज़िक तो है ना। तो फरमाया कल के लिए कुछ ना बचा के रखना, ये नादारी नहीं फजल बारी है, ये नादारी नहीं फजल बारी है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपके जो मलफूजात है ना राहतुल आशिकीन के नाम से, जिनको लिखने वाले हजरत निज़ामुद्दीन औलिया है, हश्त बश्त किताब है, आप उसको खुद लेके पढ़ेंगे हो सकता है गुमराह भी हो जाए। उसके अंदर ऐसे असरार और रमूज़ हैं कि हर बंदा, तसव्वुफ़ की किताबें खुद कभी नहीं पढ़नी जब तक उस्ताद न हो, ये बात ज़हन में नशीन रखना। जो खुद पढ़ेगा वो ईमान से हाथ धो बैठेगा, उसको समझ नहीं आएगा। ये असरार जो है, अगर एक असरार और रमूज़ की बात होती है, एक किसी वली से किसी ने पूछा हुजूर ये बताएं आप क्या करते? कहते मैं तो हमेशा हराम ही खाता हूँ, हराम ही खाता हूँ। अब वो बंदा भटक गया, ये वली कैसे हो सकता है जो हराम खाता है? लोग इकट्ठे होके गए और कहने लगे हजरत आपने कहा मैं हराम खाता हूँ। फरमाया गुस्सा हराम है ना, मैं तकलीफें बर्दाश्त करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता। नहीं समझ आई? वो जैसे मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत फारूक आजम का दौर था। एक बंदा फौत होने लगा, वो अपने दोस्त के पास गया, उसने 1000 अशरफी उसको दी। दोस्त को कहने लगा जितना तू चाहे मेरे बच्चों को दे देना और बाकी रख लेना, जितना तू चाहे मेरे बच्चों को दे देना और बाकी रख लेना। बंदा फौत हो गया। अब वो जब उसकी औलाद गई ना उस दोस्त के पास कि जनाब आप हमारे वालिद ने 1000 जो है ना वो दिरहम रखे थे वो वापस कर दें, तो उसने कहा तुम्हारे बाप ने कहा था जो तू चाहे रख लेना, जो तू चाहे इनको दे देना, बाकी रख लेना, लिहाजा ये 100 पकड़े आप, 900 मैं रख रहा हूं। अब ये मुकदमा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में गया कि हुजूर ये मसला है, क्या करें? आपने गौर फिक्र करने के बाद देखा तो सामने से मौला कायनात बाबुल इल्म हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ ला रहे थे। फरमाया अली फैसला करें। फरमाया मुकदमा पेश किया जाए।
اس بندے نے کہا حضور والا مسئلہ یہ ہے، ان کا والد میرے پاس 1000 درہم چھوڑ کے گیا تھا اور اس نے کہا تھا جو تو چاہے ان کو دے دینا، اور میں نے یہ چاہا کہ 100 میں نے ان کو دے دیا، 900 رکھ لیے۔ آپ نے فرمایا تو بات کو سمجھا نہیں، تو بات کو سمجھا نہیں۔ بات یہ ہے، اس کے ابا نے یہ کہا تھا جو تو چاہے، تو نے یہ چاہا کہ 900 رکھ لوں اور 100 ان کو دے دوں، مسئلہ یہ تھا جو تو چاہے ان کو دے دینا۔ تو چاہتا ہے کہ 900 رکھے، تیری چاہت 900 ہے، 900 بچوں کی ہے، 100 تیرا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ تصوف کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ ہاں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ جو تو چاہے ان کو دے دینا، باقی رکھ لینا۔ تو نے تو چاہا ہے 900، تو 900 ان کے بنتے ہیں۔ ان کے باپ نے کہا تھا جو تو چاہے ان کو دے دینا، تو نے 900 چاہے وہ ان کا بندہ، تیرا 100 ہے، یہ پکڑ اور چل نکل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے؟ تو اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کے ملفوظات لکھے، انہوں نے اپنے پیر کے لکھے، انہوں نے اپنے پیر کے، یہ 8 بزرگوں کے ملفوظات سے ایک کتاب بنی جس کا نام ہے حاشت بہشت۔ اب تصوف کی ایک آخری بات کر کے پھر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں 100 روپے کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ کس سے پوچھا؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ اور یہی سوال حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوا ہے۔ میں سب کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے ہو سکتا ہے رسالہ کشیریہ پڑھ لیا ہو اور اس میں تو نام ہو حضرت ابو بکر شبلی کا، اور میں راحت اللہ شکین سے بات کروں حضرت بابا فرید الدین کی۔ تو حضرت ابو بکر شبلی سے بھی سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیں 100 روپے کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ فرمایا شریعت میں بتاؤں، طریقت میں بتاؤں، یا حقیقت میں بتاؤں، یا معرفت میں بتاؤں؟ تو یہی بات بابا فرید الدین نے کہا کس چیز میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا حضور شریعت میں بھی بتا دیں، طریقت میں بھی بتا دیں، حقیقت میں بھی بتا دیں، معرفت میں بھی بتا دیں۔ انہوں نے کہا جناب شریعت کی جو زکوٰۃ ہے وہ 100 روپے کی 2.5 روپے ہے، اور طریقت کی یہ ہے کہ آدھا یار کے نام پہ خرچ کر دو، اور حقیقت اور معرفت کی کیا ہے سب کچھ یار پہ لٹا دو، سب کچھ یار پہ لٹا دو۔ اب ملا جی کہنے لگے جناب یہ عجیب بات ہے، یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا تم نے تصوف پڑھا ہی نہیں۔ اگر تم نے تصوف پڑھا ہوتا تو شریعت کا راز بھی میرے محبوب کے سامنے عیاں تھا، طریقت کا راز بھی محبوب کے سامنے عیاں تھا، اور معرفت و حقیقت کا راز بھی محبوب کے سامنے عیاں تھا۔ وہ وقت یاد کریں جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دین کے لیے ضرورت ہے اپنے گھر سے اٹھا کے لاؤ۔ ارے شریعت کے جو پابند تھے وہ 2.5% اٹھا کے لائے دین کو دینے کے لیے، اور جو طریقت والے تھے فاروق اعظم نے آدھا گھر میں رکھا تھا، آدھا یار کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اور جو امام تھے معرفت کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ اپنے یار پہ لٹا دیا۔ شریعت بھی میرے محبوب کے گھر سے ملتی ہے، طریقت بھی میرے محبوب کے گھر سے ملتی ہے، حقیقت اور معرفت بھی میرے محبوب کے گھر سے ملتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو معذرت کے ساتھ ابھی تمہید باندھ رہے تھے، وقت ختم ہو گیا۔ بس آپ بابا فرید الدین کا نام یاد رکھیں، حق فرید یا فرید پکارتے رہیں، انشاءاللہ العزیز پھر آپ دیکھیں گے اگر آپ نے ان کو یاد رکھا تو قرآن گواہ ہے، اللہ کو جو یاد رکھے اللہ ان کو یاد رکھتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ والوں کو یاد رکھے اور اللہ والے ان کو بھول جائیں؟ تو میں نے قرآن میں آپ کے سامنے رکھ دیا، لَخِلَّهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ گھاٹے میں خسارے میں تو وہ ہوں گے نا جو ان کی نسبتوں سے منہ پھیرے، کہتے یہ کام نہیں آئیں گے۔ ان کے علماء نے پڑھایا متقین کی یاری کام نہیں آئے گی، ہمارے اساتذہ نے پڑھایا کام آئے گی۔ اب یہ ہوں گے پریشان، اور قیامت والے دن منظر ہوگا کہیں بابا فرید الدین ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے، کہیں خواجہ معین قطب الدین تلاش کر رہے ہوں گے، کہیں حضرت خواجہ معین الدین تلاش کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے سارے ہیں، بلکہ سارے ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تصوف کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔